زخم ہنر کو حوصلے لب کشائی، لہجے کو جوڑے آپ کی وہ نئے نوائی دے، دنیا کو ہنس ہنس کا لہنا سنائی دے۔ پروین شاکر اردو شاعری کا ایک ممتاز نام، جس نے بہت جلد اردو سمجھنے والوں کو چونکا دیا۔ تو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی، کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی، اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا، روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی، تیرا پہلو تیرے دل کی طرح آباد رہے، تجھ پہ گزرے نہ قیامت شب تنہائی۔ 1952 میں شاکر حسین کے گھر پیدا ہونے والی بچی کو دنیا پروین شاکر کے نام سے جانتی ہے۔ اپنے گھر میں پارا کے نام سے پکاری جانے والی پروین شاکر کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے سن سے نازک کے جذبات کو زباں دی۔ ان کی شاعری کی ابتدا کیسے ہوئی؟ میں بہت چھوٹی تھی تو یہ مجھے معلوم تھا کہ لفظ مجھے بہت فیسینیٹ کرتے ہیں، اور بہت کم عمری سے میں ان کی آواز، ان کی خوشبو اور ان کا ذائقہ محسوس کر سکتی تھی، لیکن یہ بس لفظ پڑھنے کی حد تک تھا۔ یہ خیال بہت بعد میں آیا کہ شاید میں لفظ لکھ بھی سکتی ہوں۔ میں انٹرمیڈیٹ میں پڑھتی تھی اور 6 ستمبر کی تقریب ہمارے کالج میں ہوئی۔ میری استاد محترمہ عرفانہ عزیز صاحبہ نے مجھ سے کہا کہ میں اس موقع پہ کچھ لکھوں۔ میں نے کہا کہ میں تو نثر میں لکھتی ہوں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، تم لکھ سکتی ہو، نظم میں بھی لکھ سکتی ہو۔ پھر مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں بہت زیادہ خوش ہو کر اور سرشار ہو کر میں نے ایک نظم لکھی تھی جو ستمبر کی جنگ کی شہداء کے لیے تھی، اور اس طرح میرے شعری سفر کا آغاز ہوا۔ کراچی کے سر سید گرلز کالج سے انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد پروین شاکر نے جامعہ کراچی سے انگریزی ادب میں MA کیا اور درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوئی۔ اس دوران ان کا شعری سفر بھی جاری رہا۔ ان کے پہلے مجموعہ کلام خوشبو کے منظر عام پر آنے سے پہلے ہی پروین ادبی حلقوں میں مقبول ہو چکی تھی اور مشاعروں میں ان کے اشعار کو پذیرائی ملتی رہی۔ آنکھوں کے لیے جشن کا پیغام تو آیا، آنکھوں کے لیے جشن کا پیغام تو آیا، تاخیر سے ہی چاند لبے بام تو آیا، آنکھوں کے لیے جشن کا پیغام تو آیا، تاخیر سے ہی چاند لبے بام تو آیا، اس باغ میں ایک پھول کھلا میرے لیے بھی، اس باغ میں ایک پھول کھلا میرے لیے بھی، خوشبو کی کہانی میں میرا نام تو آیا۔ اسی دوران وہ ڈاکٹر نصیر حیدر سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں۔ اس ہوائے بے اما میں سر پہ ایک چادر تو ہے، لاکھ دیواریں شکستہ ہوں پر اپنا گھر تو ہے، جو بھی آئے گا یہاں دستک تو دے کے آئے گا، ایک جو دیوار تو ہے، ایک حصار در تو ہے۔ شادی کے بعد ان کا پہلا مجموعہ کلام خوشبو شائع ہوا، جسے ناقدین کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھی شعراء نے بھی سراہا۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پروین کی جو مختصر نظمیں ہیں، خصوصاً جو اس نے بارش کے حوالے سے اور چڑیوں کے حوالے سے لکھی ہیں، وہ اس کی بہترین نظمیں ہیں۔ یعنی جتنی مختصر نظمیں ہیں وہ شاید اپنی کہہ لیجئے اپنے طاقت میں اور اپنی جو ایک تفہیم ہوتی ہے یا ترسیل ہوتی ہے اس میں بہت پاورفل ہیں۔ 70 کی دہائی سے لے کر اب تک جو چند گنتی کے نام ہیں ان میں خواتین میں تو اب بھی اس کا نام پہلے نمبر پہ ہے۔ زمین کے حلقے سے نکلا تو چاند پچھتایا، کشش بچھانے لگا ہے ہر اگلا سیارہ، میں پانیوں کی مسافر
وہ آسمانوں کا کہاں سے ربط بڑھائیں کہ درمیان بچھڑتے وقت دلوں کو اگرچہ دکھ تو ہوا، کھلی فضا میں مگر سانس لینا اچھا لگا۔ خوبصورت اشعار تخلیق کرنے والی پروین کی خوشی اس دن دیکھنے والی تھی جب انہوں نے اپنے بیٹے مراد کو جنم دیا، جسے پیار سے وہ گیتو کہتی تھی۔ مراد کے نام انہوں نے اپنی کتاب خود کلامی کا انتخاب بھی کیا، جس کی کئی نظمیں مراد کے ساتھ ان کی محبت کو ظاہر کرتی ہیں۔ ہاں مجھے نہیں پرواہ اب کسی اندھیرے کی، آنے والی راتوں کے سب اداس رستوں پر ایک چاند روشن ہے تیری موہنی صورت۔ اپنی پہلی کتاب پر انہیں آدم جی ایوارڈ ملا، پھر ان کی دوسری کتاب صدبرگ شائع ہوئی۔ 1981 میں پروین شاکر نے درس و تدریس کو خیر بات کہہ دیا۔ اس کے بعد پروین نے مقابلے کا امتحان دیا اور دوسری پوزیشن حاصل کی اور بعد از ٹریننگ کسٹمز میں ملازمت اختیار کی۔ ان مصروفیات کے ساتھ ساتھ پروین کا شعری سفر بھی جاری رہا، جس کے نتیجے میں ہم نے پروین کی خود کلامی اور انکار پڑھی۔ پروین کی شاعری کو پڑھ کر کئی بار ایسا لگا کہ ان کا محبوب خیالی نہیں حقیقی ہے، لیکن ان کے قریبی ساتھی اس بارے میں کچھ بھی کہنے سے گریز کرتے ہیں۔ فرضی تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہ آپ جب ایک معاشرے میں آپ لوگوں سے ملتے ہیں، انٹریکشن ہوتا ہے، آپ وہ پردے کے پیچھے نہیں تھیں، وہ ایک اس دنیا کی جیتی جاگتی عورت تھیں جو جس کا انٹریکشن مردوں سے ہوا ہے، لوگوں سے ہوا ہے، ان سے رابطے ہوئے ہیں، اور ایک انسان ہونے کی ناطے، انسان ہونے کی حیثیت سے یقیناً لوگوں سے ان کے رابطے رہے، لوگوں سے یا شخص سے جس سے بھی آپ سمجھ لیجئے، تو وہ فرضی کیسے ہو سکتا ہے؟ فرض کرتے ہوئے اتنی شدت تو نہیں آ سکتی۔ جہاں پروین ایک کامیاب شاعرہ کے طور پر داد و تحسین سمیٹ رہی تھی، وہیں ان کی گھریلو زندگی متاثر ہو رہی تھی۔ انسان کی قدر نہیں کیا، نہ رشتوں کی قدر تھی، تو جہاں اس کی ذات کو قبول ہی نہیں گیا تو وہاں پہ یہ انجام ہونا تھا۔ پاروں نے کبھی اپنا آپ کو چھپا کے نہیں رکھا، اس کی زندگی کی جتنی حقیقتیں تھیں وہ اس کے جیون ساتھی کو ساتھی بننے سے پہلے معلوم تھی۔ یہاں مسئلہ یہ ہوا کہ وہی ہمارے مشرق میں جو سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہمارے یہاں زندگی دو افراد لڑتے ہیں، ہمارے یہاں زندگی دوسرے لوگ گزارتے ہیں، اور جس شخص کی اصل زندگی ہوتی ہے اس کے گزران کے بارے میں تو کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ یہی المیہ ہوا۔ اس نے جس دکھ کے ساتھ اس زندگی کے فیصلے کو سنا اور قبول کر لیا، اس کا اندازہ شاید کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ جو چڑیوں کے بسیرے کو ختم ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی، وہ اپنے گھونسلے کو کس طرح جڑتے ہوئے دیکھتی، کس طرح سے جدا ہوئی ہوگی، اس کا کرم میرے خیال میں شاعری میں نظر آتا ہے۔ میرے چھوٹے سے گھر کو کس کی نظر اے خدا لگ گئی، میرے چھوٹے سے گھر کو کس کی نظر اے خدا لگ گئی، کیسی کیسی دعاؤں کے ہوتے ہوئے بد دعا لگ گئی۔ 1990 میں وہ اسکالرشپ پر امریکہ گئیں اور 2 سال بعد MPA کی ڈگری لے کر وطن لوٹیں۔